پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک خوبصورت سرسبز علاقے میں جہاں زندگی رواں دواں تھی، وہاں ایک شاندار حویلی میں ایک دولت مند رئیس رہا کرتا تھا جس کا نام عبدالغفور تھا۔ عبدالغفور کی دولت کا کوئی شمار نہ تھا۔ اناج سے بھرے گودام، قیمتی باغات، سونے چاندی کے زیورات اور خزانے سے بھری تجوریاں، یہ سب کچھ انہیں وراثت میں ملا تھا۔ ان کے دادا پر دادا کے زمانے سے ان کا خاندان مال و دولت میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ انہیں دور دور تک جانتے تھے، مگر ان کی دولت سے زیادہ ان کی کنجوسی اور بد زبانی کی وجہ سے ان کو جانتے تھے۔ عبدالغفور کا دل ایسا تنگ دل تھا کہ کسی کو پانی پلانا بھی گوارا نہ تھا۔ اگر کوئی بھوکا فقیر ان کے دروازے پہ آ جاتا تو وہ نہ صرف اسے خالی ہاتھ لوٹاتا بلکہ سخت الفاظ سے بھی نوازتا تھا۔ ان کی زبان ایسی تیکھی تھی کہ محلے میں انہیں کانٹا بابا کے نام سے جانا جانے لگا۔ ان کی باتیں لوگوں کے دلوں میں کانٹے کی طرح چبھتی اور لوگ ان سے بچ کر نکلنا ہی بہتر سمجھتے تھے۔ کسی خوشی یا غمی میں وہ شریک نہ ہوتے اور اپنے نوکروں سے بھی بہت برا سلوک کرتے۔ اس کے برعکس ان کا بیٹا زید بہت ہی مختلف مزاج کا تھا۔ زید ایک نوجوان تاجر تھا جو کہ مصالحوں، کپڑوں اور جڑی بوٹیوں کی تجارت کرتا تھا، اور اس کی کمائی کا ایک بڑا حصہ یتیموں، بیواؤں اور غریبوں میں بانٹ دیا جاتا۔ زید کے چہرے پہ نرمی، آنکھوں میں ہمدردی اور لہجے میں عاجزی تھی۔ وہ اکثر اپنے والد کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا، ابا جان، یہ دولت ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، اس پہ دوسروں کا بھی حق ہے۔ اگر ہم نے کسی کا بھلا نہ کیا تو یہ دولت ہمارے لیے بے فائدہ ہے۔ عبدالغفور ان سب باتوں کو طنزیہ اڑا دیتے اور کہتے، یہ دولت میں نے خون پسینہ بہا کر پائی ہے، تیرے جیسے خواب دکھانے والے کے لیے نہیں، اور میں کسی کا مقروض نہیں کہ خیرات بانٹوں۔ اور جہاں تک بات سچائی کی ہے، میں منہ پر سچ بولتا ہوں۔ اگر کسی کو برا لگتا ہے تو وہ اس کی کمزوری ہے، میری نہیں۔ محلے میں ان کی سخت دلی اور کنجوسی کے چرچے ہر جگہ تھے۔ چائے کی دکان پر لوگ کہانیاں سناتے کہ کیسے ایک دن ایک بوڑھی عورت کھانا مانگنے ان کے گھر آئی اور عبدالغفور نے اسے ڈانٹ کر باہر نکال دیا، اور کیسے ایک دن ایک یتیم بچہ ان کے باغ سے آم توڑ رہا تھا تو عبدالغفور نے ایسا شور مچایا کہ بچہ آج تک ان کے گھر کے قریب بھی نہ گیا۔ ان تمام باتوں سے زید کا دل ہر روز ٹوٹتا جا رہا تھا، اور اسے شدید فکر تھی کہ کہیں اس کے والد کا یہ رویہ آخرت میں ان کے لیے ایک بڑا عذاب نہ بن جائے۔ ایسے ہی ایک دن اس علاقے میں ایک خبر پھیلی کہ ایک ندی کے پار ایک پرانے برگد کے پیڑ کے نیچے ایک بزرگ فقیر آ بیٹھتے ہیں۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ کوئی عام فقیر نہیں بلکہ اللہ کے خاص بندے تھے۔ ان کے پاس ایک پرانی تسبیح تھی جس کے ہر دانے پر اللہ کا نام لکھا تھا۔ لوگ ان کے پاس اپنی پریشانیاں لے کر جاتے، دعا کرواتے، کئی دعائیں قبول ہو جاتی، جیسے کسی کی بیمار ماں صحت یاب ہو جاتی، کسی کے باپ کے کھیت سرسبز ہو جاتے۔ زید نے ان بزرگ فقیر کے بارے میں سنا اور ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان سے اپنے والد کے لیے دعا کرواؤں، شاید کوئی دعا یا کوئی راستہ میرے والد کا دل بدل دے۔ زید ندی پار کر کے فقیر کے پاس جا پہنچا اور ان کو ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ فقیر نے بڑی توجہ سے زید کی ساری بات سنی، تسبیح کا ایک دانہ گھمایا اور بڑی بے نرمی سے کہا، بیٹا، جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو اور زبان سے لوگوں کے دلوں کو تکلیف دے، وہ اللہ کی نظر میں اچھا بندہ نہیں ہوتا۔ باقی میں ضرور دعا کروں گا، اور تم اللہ پر بھروسہ رکھو۔ زید کو فقیر کی باتوں سے سکون ملا۔ اس نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور گھر واپس لوٹ آیا، اس امید کے ساتھ کہ شاید کچھ بدل جائے۔ زید کی فقیر سے ملاقات کو کچھ دن ہی گزرے تھے کہ قصبے میں ایک خاموش سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ اب وہ بوڑھا فقیر روز شام کے وقت ندی کے کنارے پرانے برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھتے ہیں اور کبھی کبھی اس علاقے میں بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی دعاؤں کا اثر، ان کے چہرے کی روشنی اور ان کی باتوں کا سکون لوگوں کے دلوں میں اترا جا رہا تھا، لیکن عبدالغفور اپنی دنیا میں مگن، اپنی کنجوسی کی چادر میں لپٹا ہوا بالکل ویسا ہی تھا۔ ایک دن صبح کے وقت جب
دھوپ ابھی نرم تھی، پرندے چہچہا رہے تھے اور عبدالغفور اپنے گھر کے باہر والے حصے میں تھا کہ باہر سے ایک آواز آئی، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں فقیر ہوں اور میں 3 دن سے بھوکا ہوں۔ یہ آواز عبدالغفور کے دل کو نرمی کی بجائے غصے میں بدل گئی۔ اس نے نوکر سے پوچھا کہ دروازے پر یہ کون تھا؟ نوکر نے باہر جھانکا اور بتایا کہ حضور، کوئی فقیر ہے جو بہت ہی کمزور پھٹے پرانے کپڑے پہنے وہاں آیا ہے۔ عبدالغفور نے اپنی چائے چھوڑ کر غصے میں دروازے کے پاس آیا۔ سامنے ایک فقیر ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پہ ایک عجیب اور پیارا سا نور بھی تھا۔ فقیر بولا، عبدالغفور صاحب، اللہ تمہیں اور زیادہ دے اور تمہارے خزانوں میں برکت دے، بس ایک روٹی مجھے دے دو، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ عبدالغفور بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے فقیر کو گھورا اور چیختے ہوئے کہا، روٹی چاہیے تمہیں؟ کیا میں نے یہاں لنگر کھول رکھا ہے؟ نکل جا یہاں سے، ورنہ میں نوکروں سے کہہ کر تجھے مار مار کر نکلوا دوں گا۔ فقیر نے پھر بھی نرمی نہ چھوڑی اور بولا، صاحب جی، روٹی نہ ہو سکے تو وہ پرانے چنے دے دو جو وہ آپ کے گھر کے آنگن میں پڑے ہیں، میں انہیں کھا کر اپنا گزارا کر لوں گا، بس میرا پیٹ بھر جائے گا۔ عبدالغفور بولا، چنے وہ تمہیں کیوں دوں؟ وہ میں نے اپنے پرندوں کے لیے رکھے ہیں، تو تم اب پرندوں کا حصہ بھی مانگو گے؟ چل جا یہاں سے۔ فقیر بولا، صاحب جی، اگر ان چنوں کے بدلے میں آپ کو ایک چاندی کا سکہ دوں تو کیا آپ مجھے وہ چنے دو گے؟ یہ سن کر عبدالغفور بہت خوش ہوا اور حیرانی سے پوچھا، کیا کہا تم نے؟ چاندی کا سکہ، وہ بھی پرانے چنوں کے بدلے؟ فقیر بولا، جی ہاں صاحب جی، ہر رات میں ایک ندی کے کنارے ایک کالے پتھر کے ساتھ سوتا ہوں۔ جب صبح اٹھتا ہوں تو میرے پاس ایک چاندی کا سکہ ہوتا ہے۔ کون آ کر رکھ جاتا ہے اس کا مجھے نہیں پتا۔ اگر آپ چاہیں تو وہ چاندی کا ایک سکہ آپ کو دے دیتا ہوں، بس بدلے میں آپ مجھے وہ چنے دے دو۔ عبدالغفور کے دل میں لالچ کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ سوچنے لگا کہ چنے تو بازار میں 2 پیسے کے بھی مل جائیں گے، اور یہاں ان کے بدلے چاندی کا ایک سکہ ہاتھ آ رہا ہے۔ اگر میں وہاں جا کر سو جاؤں تو میں روز ایک چاندی کا حصہ حاصل کر سکتا ہوں۔ عبدالغفور نے چنے فقیر کو دے دیے اور بولا، کل صبح میرا چاندی کا سکہ ضرور لے آنا۔ فقیر نے چنے لے کر صاحب جی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے جانے لگا۔ تبھی عبدالغفور نے اس فقیر کو پیچھے سے پکارا اور بولا، ارے سنیے، وہ پتھر آخر ہے کہاں؟ فقیر بولا، ندی کے کنارے ایک پرانے قبرستان کے پاس ایک کالا پتھر ہے، میں وہیں سوتا ہوں۔ اگر آپ بھی وہیں سوئیں گے اور رات گزاریں گے تو شاید آپ کو بھی چاندی کا سکہ مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پوری رات پتھر کے پاس جاگے بغیر سونا ہے۔ عبدالغفور نے نوکروں سے کہہ کر اپنا سامان پیک کروایا اور چپ چاپ ندی کے کنارے پہنچ گیا، کیونکہ اس کا ذہن چاندی کے سکوں کی لالچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے دل میں خود سے وعدہ بھی کیا کہ اگر واقعی وہاں سے چاندی کا سکہ ملتا ہے تو میں اور بھی کئی راتیں وہاں گزاروں گا اور اتنے چاندی کے سکے اکٹھے کر لوں گا کہ اب زندگی میں کسی فقیر کو چنے بھی نہ دینے پڑیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ ندی کے کنارے پر پہنچا، اس کی طبیعت عجیب ہونے لگی۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، آسمان پہ بادلوں نے چاند کو ڈھانپ لیا تھا اور درختوں کی شاخیں مانو ایسی لگ رہی تھی جیسے کسی عجیب مخلوق کے ہاتھ ہوں۔ قبرستان کی خاموشی، ندی کا شور اور دور کہیں جانوروں کے بولنے کی آوازیں، ان سب کی آوازوں نے اس ماحول کو بہت زیادہ ڈراؤنا اور خطرناک بنا دیا تھا۔ عبدالغفور کچھ دیر میں اپنی 2 چادر 2-4 چیزیں لے کر اس کالے پتھر کے قریب لیٹ گیا۔ وہ ہر لمحہ خود کو تسلی دے رہا تھا کہ یہ سب میرا وہم ہے اور مجھے جلدی سونا ہے اور پھر وہ چاندی کا سکہ میرا ہوگا۔ مگر نیند اس کے آس پاس بھی نہ تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا، لیکن اس کی لالچ نے اسے وہیں جمائے رکھا۔ اس طرح کئی گھنٹے گزر گئے اور جب رات کا وقت ہونے لگا تب عبدالغفور ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ صاحب جی کو تھکن، خوف اور تجسس نے نیند میں دھکیل لیا۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آیا جس نے عبدالغفور کے دل میں صدیوں سے جمی ہوئی سختی میں درار ڈال دی۔ وہ ایک خواب دیکھ رہا تھا۔
خواب میں وہ خود کو اسی پتھر کے قریب لیٹا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن ماحول اور بھی بھیانک ہو جاتا ہے۔ آسمان کڑکنے لگتا ہے، بادل چیختے ہیں اور اچانک آسمان سے ایک کالی بجلی گرتی ہے۔ اسی لمحے ایک سیاہ سایہ نمودار ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ سایہ عبدالغفور کے قریب آتا ہے اور بولتا ہے، غفور علی، تم نے پوری زندگی صرف اپنی دولت کے غرور میں گزار دی، اور تم نے کسی بھوکے کو روٹی بھی نہ دی، اور کسی مسکین کو کپڑا بھی نہیں دیا، نہ ہی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم نے اپنے مال و دولت کو اپنا غرور بنایا۔ تمہاری زبان نے بھی بہت زخم دیے، تمہارا دل بھی ہمیشہ کنجوس رہا ہے۔ اب وقت ہے حساب کا۔ یہ کہہ کر سائے نے اپنا ہاتھ کھولا، جس میں سے سانپ، بچھو، کیڑے سب ہی باہر نکل آئے اور عبدالغفور کی طرف بڑھنے لگے۔ عبدالغفور پریشان ہو گیا اور اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور بولا، رحم کرو، مجھے معاف کر دو، میں غلطی پر تھا۔ تبھی ایک اور شخصیت وہاں آئی۔ اس کا چہرہ بہت چمک رہا تھا، اس کی آنکھوں میں سکون کا ایک سمندر بھی تھا۔ اس نورانی چہرے والے کی شخصیت میں ایک عجیب سی شفقت تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور عبدالغفور کی طرف بڑھتے ہوئے پرندوں، جانوروں، کیڑے مکوڑوں کو روک لیا۔ وہ بولے، غفور علی، تم نے اپنی زندگی میں بہت کچھ ضائع کیا ہے، مگر آج ایک چھوٹا سا عمل تمہارے کام آ گیا ہے۔ تم نے آج جو سوکھے ہوئے چنے اس فقیر کو دیے تھے، وہی تمہاری نجات کی وجہ بنے ہیں۔ یہی نیکی کی وہ روشنی ہے جو تمہارے گناہوں کی سیاہی کو کچھ لمحے پیچھے لے گیا۔ عبدالغفور نے حیرانی سے پوچھا کہ کیا وہ معمولی سے چنے اتنے مہنگے تھے؟ نورانی شخص بولا، جب کسی کام میں خلوص نہ ہو تو اس کی ایک نیکی بھی بیکار ہے، لیکن اگر کوئی چھوٹا سا عمل بھی دل کی گہرائی سے کیا جائے تو اللہ اس میں اپنی رحمت ڈال دیتا ہے، اور تمہارا عمل تو لالچ سے بھرا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس فقیر نے آپ کو کوئی بد دعا بھی نہ دی، بلکہ اس نے تمہارے لیے دعا بھی کی۔ لیکن یہ یاد رکھو، یہی وجہ ہے کہ آج تمہیں موقع دیا جا رہا ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ پہلا اور آخری موقع ہو سکتا ہے۔ اگر آج بھی تم نہ بدلے تو پھر کچھ بھی نہ بچے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ایک ہاتھ بڑھایا، جس کی روشنی کی چمک سے سارے سانپ بچھو وہاں سے غائب ہو گئے اور عبدالغفور کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں بھرا ہوا تھا اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ لمحے وہیں بیٹھا رہا۔ اس سے اپنی زندگی کی ساری کنجوسیاں، ساری سختیاں اور ساری بدزبانیاں یاد آنے لگی، اور پھر اس نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ عبدالغفور کے دل میں اب نرمی کا بیج اگنے لگا تھا۔ جب وہ گھر واپس پہنچا تب تک صبح ہو چکی تھی۔ آسمان پر ہلکا سا نیلا رنگ چھا رہا تھا، پرندے چہچہا رہے تھے، مگر عبدالغفور کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ وہ بہت خاموش تھا، اس کی چال میں تھکن اور دل بے بس تھا۔ جیسے جیسے وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا، وہاں اس کے نوکروں نے بھی اسے دیکھا۔ وہ اس کی یہ حالت دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جو ہمیشہ اکڑ کر چلتا اور غرور و تکبر کے لہجے میں بات کرتا، آج وہ آنکھوں میں نمی لیے چپ چاپ وہاں سے گزر رہے تھے۔ زید نے جب اس حالت میں اپنے باپ کو دیکھا تو وہ جلدی سے ان کے قریب گیا اور بے چینی سے بولا، ابا جان، کیا ہوا؟ آپ رات بھر کہاں تھے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ عبدالغفور نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ وہاں بیٹھا اور رونے لگا۔ وہ شخص جو کبھی اپنے جذبات کو سختی کی دیواروں میں قید رکھتا تھا، آج ان قید خانوں کو توڑ چکا تھا، اور بولا، بیٹا، میں نے بہت ظلم کیے، نہ صرف دوسروں پر بلکہ اپنے آپ پر بھی، اور میں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا۔ میں نے کسی بھوکے کو کھانا نہ کھلایا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ نہ رکھا، میں نے صرف پیسہ جمع کیا۔ زید چپ چاپ ساری باتیں سن رہا تھا۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے باپ کے ہی الفاظ ہیں، اور پھر عبدالغفور نے ساری بات زید کو بتا دی۔ زید بھی وہ سب باتیں سن کر حیران رہ گیا اور بولا،
ابا جان، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اب آپ اس موقع کو ضائع نہ ہونے دینا۔ اس دن عبدالغفور نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی زندگی بدل لے گا، اور سب سے پہلے اس نے اپنے نوکروں کو یہ حکم دیا کہ حویلی کے صحن میں ایک بڑا سا لنگر تیار کیا جائے۔ دیگیں منگوائی گئی، باورچیوں کو بلوایا گیا، اور وہی گھر جہاں کبھی بھوکا فقیر بھی دھتکارا جاتا تھا اب غریبوں کی قطاروں سے بھر گیا، اور عبدالغفور خود اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو کھانا دینے لگا۔ اس نے ہر غریب بندے سے اچھے اور نرم لہجے میں بھی بات کی اور عزت و احترام سے سب کو کھانا کھلوایا۔ اس سارے علاقے میں عبدالغفور کے چرچے ہونے لگے کہ آخر عبدالغفور کو کیا ہو گیا ہے، وہ تو کسی سے بھی نرم لہجے میں بات نہ کرتے تھے اور آج غریبوں سے اتنا پیار کر رہے ہیں، ان کو اتنی عزت و احترام دے رہے ہیں۔ اسی شام عبدالغفور نے اپنے بیٹے سے کہا، زید بیٹا، میرے سارے باغات، آم، امرود، سارے پھل سب بچوں میں بانٹ دو، اب یہ پھل صرف میرے طوطوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کے لیے بھی ہوں گے۔ زید یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آخر اس کے والد کا دل بھی نرم ہو گیا۔ چند دنوں بعد عبدالغفور ندی کے کنارے اس فقیر کو ڈھونڈنے نکلا تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکوں، لیکن وہاں صرف خاموشی تھی، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی کالا پتھر۔